محمد بلال کو کینسر کی تکلیف ہے، دل اس کے لیے دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی دیکھو، میرا ہر طرح کے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے، اور بہت اچھے اچھے ہائی لیول کے ڈاکٹرز، چاہے یو ایس اے میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ ادھر کینیڈا میں ہوں، پاکستان میں ہوں. تو کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ان میں دو وجوہات ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے کینسر ہو، اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن جو زیادہ تر کینسر پھیل رہا ہے موٹاپے کی وجہ سے پھیل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گیا، چیریٹی سے چلتا تھا وہ ہاسپٹل. اس میں ڈائلسس کے پیشنٹ تھے. میری طرف توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ گردوں کے لیے نہیں، ڈائلسس اتنا تکلیف دہ عمل ہے. اور شوگر کے پیشنٹ اور فالج کے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے، صدقوں کے، ان کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں، فنڈنگ آ رہی. میں نے وہاں ڈاکٹروں سے کہا کہ جوان لڑکے ڈائلسس کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں، تو کروڑوں روپے قوم کا سرمایہ ان کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، آپ لاکھوں روپے اویئرنیس پہ کیوں خرچ نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو آگاہ کریں. اور میں نے کہا آپ مجھے جس ایونٹ میں بلائیں گے میں آؤں گا. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے پبلک اکٹھی ہو جائے گی تو میں آؤں گا. اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں. غریبوں کے علاقے میں خاص طور پر جہاں بہت آبادی ہے، کھچا کچ لوگ بھرے ہوئے، علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، انہیں پہ تو زکاتیں خرچ ہوتی ہیں نا. تو لاکھوں روپے میں ایونٹ کریں آپ، اس میں لوگوں کو بلائیں، ان کو بتائیں بھائی کڈنی کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، تاکہ وہ ابھی سے احتیاط کریں. ان کے سامنے مریضوں کی مثالیں دیں کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس پہ اتنی تکلیف میں ہے، یہ دیکھو. دو چیزوں سے گردے خراب ہوتے ہیں، ایک بلڈ پریشر سے اور شوگر سے. اور بھی چیزیں لیکن یہ دو بیسک ہیں. ہمارے یہاں جتنے گردوں کے پیشنٹ ہیں یا تو بی پی ہائی یا شوگر. بی پی چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں. ہمارے ایک جاننے والے، میں نے ان سے کہا کہ بلڈ پریشر آپ اب 40 سال سے اوپر کے ہو گئے، بی پی چیک کر لیا کریں. انہوں نے کہا یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جب تک مجھے کچھ ہو نہیں رہا تو میں بی پی کیوں چیک کروں. حالانکہ بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل ہے. بلڈ پریشر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. میں نے ان کو کہا کہ یار ایک رکھ لیں، آپ چیک کر لیں. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد تو یہ 20 مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیں گے تو اچھی زندگی گزر جائے گی. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں پتہ چلا فالج ہو گیا ان کو. بی پی ہائی اتنا ہوا تھا کہ بیچارے اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ کیا ہوا پھر. تو یہ کام تو ڈاکٹروں کا ہے نا، میرا کام تھوڑی ہے. جس طرح سے لوگوں کو، بلکہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ حکومت کا کام ہے. حکومت کون سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. تو اسی طرح بلڈ پریشر اور شوگر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے. تو اگر 40 سال کے، اب وہاں تو میں نے 40 سال سے کم عمر کے پیشنٹ دیکھے ہیں، تو شوگر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو، بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو. یہ دو بیماریوں پہ کنٹرول رکھو گے. یہ جو کروڑوں روپے لوگوں کا سرمایہ، ملک، ایک غریب ملک کا سرمایہ جو لوگوں کے علاج پہ لگ رہا ہے، یہ علاج سے بچ جائیں گے، سرمایہ بچ کے کسی اور کام میں لگ جائے گا. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ملک میں جو مالدار لوگوں کا جو سرمایہ ہے نا، بے کروڑوں نہیں اربوں روپے سرمایہ لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. وہ بیماریاں جن میں تھوڑی سی اگر وہ احتیاط کر لیتے تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان بیماریوں میں ایک بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے. اس کو کنٹرول کرو. 40 سال کے بعد ٹیسٹ کروایا کرو. شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لو، بلڈ پریشر بھی. ڈاکٹر اپنے جو کلینک ہے اس سے جا کے دیکھ لو کہ آڑا ترچھا تو نہیں ہو رہا. بی پی جب بڑھنا شروع ہو جائے بس پھر گیا. اس کو ایکسرسائز سے، ڈائٹ سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اگر ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو دوا کھانی پڑے گی ہر قیمت پہ. کچھ یوٹیوبر نے آ کے لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا ہے. ایک تو ہر وہ آدمی جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے. جی بی پی کی دوا نہیں کھانی چاہیے، بلڈ پریشر کی دوا کے یہ سائڈ افیکٹ ہے، یہ فلانا. بھائی جان بلڈ پریشر کے جو سائڈ افیکٹ ہے وہ بلڈ پریشر کی دوا سے بہت کم ہے. تو اگر بغیر دوا کے کسی کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے سبحان اللہ، لیکن نہیں ہو رہا تو کھانی پڑے گی دوا. وہ یہ نہیں دیکھو ہمارے باپ داداؤں نے کون سی دوائیں کھائی تھی، وہ باپ دادا والا دور گیا تو ان کو کون سی بیماریاں ہوتی تھیں جو اب ہمیں ہو رہی ہیں. تو میں جانتا ہوں 20-20 سال سے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں، فٹ فاٹ ہیں. تو بلڈ پریشر کی دوا اگر بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ کھانی پڑے گی آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہماری بات کو ہلکی نہ لیں.
آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں سے میرے بہت سلام دعا ہے, اور بہت مشاہدے بھی ہیں لوگوں کے, بہت مشاہدے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ابے دوا نہیں کھانی چاہیے, نہیں, وہ آڑے ترشے ہو گئے, کسی کو برین ہیمریج ہوا, کسی کی بینائی چلی گئی, کسی کے گردے ڈیمیج ہو گئے, پھر وہ پریشان بیٹھے یار کاش کھا لیتے. اور یوٹیوب پہ جو آتے رہتے ہیں نا نئے نئے نمونے آئیں گے, ایک ابھی نمونہ آیا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں پتہ نہیں اتنے سائڈ افیکٹ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی پیناڈول میں, بلا وجہ کوئی بھی دوا نہیں کھانی چاہیے, لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے درد ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سمجھ رہے ہو. لیکن آئے ایک ڈاکٹر صاحب آج کل بڑے, میرے گھر والے مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے, اس دن آپ نے مجھے پیناڈول کھلا دی تھی, یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں 70 سائڈ افیکٹ ہیں, اور یہ ہے. بھائی میں نے کہا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے پیناڈول, اس کو کیا پتا بیچارے کو. تو عام جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو سجیشن لے لیا کریں. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ کی دوائیاں پھونکتے رہیں بیٹھ کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں صحت بنانے کا حکم دیا ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک بھی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ دواؤں پہ نہ آئیں. سب سے پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دوائیوں پہ نہ آئیں. اس کا طریقہ یہ کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, تو انشاءاللہ دواؤں سے ہمیشہ جان چھوٹی رہے گی. لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے اور ڈائٹ سے ایکسرسائز سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو یہ پھر یہ بلڈ پریشر کی دوائیں یہ بہت ضروری ہیں, پھر یہ کھانی پڑیں گی. میں نے بہت لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں میں, ایسی مذاق نہیں کر رہا, جن کو ڈاکٹر نے کہا کھا لو, انہوں نے کہا ابے یہ دواؤں کے یوٹیوب پہ گئے کیا سائڈ افیکٹ ہے, اور جا کے وہ انتقال کر گئے. سب سے بڑا سائڈ افیکٹ تو انتقال ہی ہے نا. تو اس لیے ہسپتال بھرے ہوئے گردے کو بچانے کے لیے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے نا, یہ اس کو 40 سال کے بعد اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں حکیم تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. حکیم کم وقت وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح ہے, وہ عوام کو وہ نہیں کھلاتا ہے. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک چیز ہے وہ حکیم چھپ چھپ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا چھپ کے کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پبلک کو پتہ نہ چل جائے. اور جتنے بھی اچھے حکیم ہیں وہ بھی روٹی چاول کم کھاتے ہیں, شوگر کنٹرول میں رکھتے ہیں, بلڈ پریشر وہ بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو وہ محنت کرتے ہیں. اور 2 نمبر حکیم اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ہسپتالوں میں جو رش دیکھا ہے, اربوں روپے, کروڑوں تو میں نے غلطی سے کہہ دیا, اربوں روپے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں. جو تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ بھائی نے کینسر کی پرچی دی ہے نا, تو کینسر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ موٹاپا. سمجھ رہے ہو؟ اور موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی جو آپ مذہب کے نام پہ کھاتے ہو. ربیع الاول میں حلوے مانڈے, پھر بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی. اسلام بچے کی پیدائش پہ مٹھائی کھلاتا ہے یا گوشت کھلاتا ہے؟ جواب دو. ایک لڑکا ہو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, بیٹی ہو 1 حصہ یا 1 بکرا یا 1 دمبا. مٹھائی کی اسلام میں ویلیو ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 رسگلے کے ڈبے, لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رسگلے کا 1 ڈبہ. نہ رسگلہ مسگلہ نہیں ہے بھائی, گوشت, کیونکہ گوشت سے وزن, جاؤ میں نہیں, جملہ تم لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر مجھے غصہ آتا ہے. وزن گوشت سے نہیں بڑھتا. گوشت خور دبلے پتلے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں. شیر کو دیکھو, چیتے کو دیکھو, ایک ہرن ایک استثنا ہے, وہ بھی ویجیٹیرین ہے, لیکن بس قدرت نے اس کو اس لیے ایسا پھرتیلا بنا دیا کہ شیر, ورنہ تو شیر کھا کے ختم کر دیتا. ورنہ ویجیٹیرین گول مٹول سے ہوتے ہیں. ہاتھی دیکھو ویجیٹیرین ہے نا, بھینس دیکھو, گائے دیکھو, اور شیر دیکھو, چیتا دیکھو, کیا اتنا پتلا پیٹ ہوتا ہے نا ان کا. شیر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا, چیتے کا پیٹ, ٹائیگر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا. تو جتنے بھی گوشت لوگ ہیں ان کے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بڑھتا, اور جو کھاتے رہتے ہیں ہر وقت روٹیوں کے. میں بھی صبح 2 پراٹھے کھا کے ایسی باتیں کر رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے. بات تو آدمی صحیح کرے نا. اور آج میری گھر میں لڑائی ہوئی ہے, اللہ معاف فرمائے. گھر والوں نے 1 پراٹھا بنایا, مجھے بھوک 2 کی تھی, مجھے غصہ آیا. میں نے کہا 2 پراٹھے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا آپ 1 کھاتے ہو. میں نے کہا کبھی کبھار 2 بھی کھاتا ہوں میں. خیر, تو ویجیٹیرین جو ہے نا وہ گول مٹول سے ہو جاتے ہیں. اس لیے سبزی بھی کبھی کبھار کھا لیا کرو, اچھی بات ہے, لیکن
اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں. ہمارے نبی نے گندم نہیں کھائی ہے بلکہ جو کھائی ہے. گندم سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے, جو سے موٹا بولو نا نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کھجور کھائی ہے, کھجور کے بھی ریسرچ ہے کہ اس طرح سے موٹا نہیں کرتی باڈی کو جس طرح گندم موٹا کرتی ہے. خیر اب یہ نیا ٹاپک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ موٹاپے پہ کنٹرول کرو, تمہیں اللہ کا واسطہ. اور جو 4 شادیوں کی باتیں سنتے ہیں نا, وہ اگر سب سے زیادہ موٹاپا ہے جس کے بعد آپ کو 4 شادیوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. موٹاپے کی وجہ سے آدمی کو شادی کی باتیں ہی بری لگتی ہیں, 2 3 4 تو بات کی بات ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ لاہور میں گیا ہوں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, جوان لڑکے. میں نے کہا یار وہ سارے کولڈ ڈرنک دبا کے پیتے تھے, چین اسموکر تھے, اور رات کو 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہیں. نان تافتان نہیں ہوتے, یہ پتہ نہیں ڈیزل کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. قورمے میں ڈیزل ڈلا ہوتا ہے, تیل تھوڑی ہوتا ہے یہ. وہ ڈاکٹر عفان ایک بڑے مشہور, انہوں نے ایک دن کلپ بنایا کہ ڈیزل کے پراٹھے. مجھے بڑی ہنسی آئی, واقعی یہ جو پراٹھے کھا رہے ہو نا یہ کس کے ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا کیا کون سا گھی ڈالا جا رہا ہے اس میں, کیا ہے. ایک دفعہ فیکٹری پکڑی بھی گئی تھی, اس میں نکلا کہ یہ کون سا گھی ہے. میں زیادہ اب منہ سے بولوں گا نہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب لوگ تو کیا کھائیں پھر. وہ تو اچھا گھی کھا لیا کرو, دیسی گھی نہیں ملتا تو بھی بہت سارے آئل ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, وہ کر لیا کرو. خیر اللہ معاف فرمائے میرے بھائی. لیکن ایک بات عجیب ہے, ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کریں گے. اب اگر ڈاکٹر لوگ یہ مہم چلائیں کہ ہم ایسے پروگرام کریں گے جس میں غریبوں کو اویئر کریں گے, معلومات دیں گے کہ وہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں, یہ چیزیں نہ کھائیں, باقاعدہ سلائڈ چلا کے کہ دیکھو یہ کھایا کرتا تھا, آج یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بچا. میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صاحب جو سچی مچی کے گول نہ بالکل گول تھے, وہ ان کو کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. تو انہوں نے اپنے ابا کو خوشی خوشی بتایا, ابا میں کمپنی میں مینیجر لگ گیا ہوں, اب سارے بندوں کو میں کنٹرول کروں گا. ابا نے کہا کمبخت جو اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا. تیرا منہ پہ تو کنٹرول ہے نہیں, کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے گول. یہ بات وہ دل پہ لے گئے, ابا کی یہ بات وہ صاحب دل پہ لے گئے. اب ہم نے جو ورکشاپ اٹینڈ کی نا, اس میں انہوں نے پوری ویڈیو دکھائی اس کی کہ پہلے یہ ایسا تھا, اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو کم کروں گا. میں ابا نے صحیح کہا ہے کہ جو منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندوں پہ کیسے کنٹرول کرے گا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے منہ پہ کنٹرول کیا ہے تو اب یہ ایسے ہو گئے ہیں, ہینڈسم اسمارٹ, ایسی خوبصورت آدمی کھڑا ہوا ہے. اور بتایا کہ پہلے یہ بیماریاں تھیں اور اب ان کی رپورٹ کیا آئی ہے, بدن میں چستی پیدا ہو گئی, یہ بیماریاں ختم, نظر کا چشمہ اتر گیا. حالانکہ نظر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اتفاق ہے نظر کا چشمہ بھی اتر گیا. اب کوئی آئی اسپیشلسٹ تو اس سے اتفاق شاید نہ کرے, لیکن بہرحال ان کے اتر گیا, واللہ عالم کیوں اترا ہوگا. تو موٹیویشن ملتی ہے نا ایسے کہ یار اس نے پرہیز کیا اور دیکھو ایکسرسائز کی, آج یہ ہو گیا. اچھا وہ پراٹھے بھی کھاتا ہے, اس نے کہا جس دن میں 2 پراٹھے یا 4 پراٹھے کھا لوں تو 20 منٹ جاگنگ کے بجائے 40 منٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا سیم ہیئر, وہی چل رہا ہے. پراٹھے ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن جس دن زیادہ پراٹھے ہو گئے تو پھر نکل جاتے ہیں پراٹھے کو, الحمدللہ. خیر تو اب کیا ہے, ایسی موٹیویشن ملتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو ڈاکٹر اگر یہ پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں, دیکھو ویڈیو بنا کے LED دکھائیں کہ یہ تھا پھر یہ ہو گیا, تم ایسے ہو جاؤ گے, جنازے دکھائیں, دیکھو یہ سب پراٹھے کھا کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. رات کو 12 بجے یہ صاحب ہیں, یہ دیکھو یہ ہیں کتنے ہینڈسم, اور یہ ان کا جنازہ ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ اس دن رات کو آئے تھے 12 بجے تافتان سے قورمہ کھا کے, شادی تھی بہن کی شادی میں, مڑ دیا انہوں نے دبا کے نا. رات آ کے لیٹے ہیں, صبح پولیس بھی نہیں ان کو اٹھا سکی, بہن کی رخصتی نصیب نہیں ہوئی. یہ والی زندگی چاہتے ہو ہے, یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ بندہ کیسا تگڑ تگڑ دوڑ رہا ہے, 4 استغفر اللہ, پھر وہ منہ سے غلط باتیں نکل آتی ہیں, اور کیسا بھاگتا دوڑتا, یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ ظاہر انسان کو. لیکن ہماری قوم میں ایک فالٹ پتہ ہے کیا ہے, غریب کے علاج پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے. اس طرح کے پروگرام جس میں ان کو اویئرنیس ملے اور قوم سدھر جائے, 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
یعنی کوئی ایونٹ کرے نا اگر کہ بھائی ہمیں لوگ پیسے دیں, ہم ایسا پروگرام کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں دے گا پیسے. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے. تو اب ٹھیک ہے, پھر مرتے رہو بیٹھ کے. اچھا ایک بات یاد رکھو, گھروں میں بیگم کے ساتھ سب کی لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ بھی لڑکے ہی آئے ہوگے, اسی لیے تو جمعہ پڑھنے آئے ہو. گھر میں سکون شاید نہیں مل رہا ہوگا. اچھی نیت کرتے ہیں بہرحال. ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, بیگم کو بولو ڈائٹ پلان کر لے کسی طریقے سے. دیکھو لڑائیاں ختم نہ ہوئی نا تو میرا نام بدل دینا. پتہ ہے بہت ساری لڑائیاں صرف صحت خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. جب آدمی کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے. موٹاپا آپ کے موڈ کو کیا کرتا ہے, خراب. بچوں میں موٹاپا نہیں ہوتا نا, جو چھوٹے بچے عام طور پہ کیسے کھلکھلاتے ہیں, ہنستے کھیلتے, بیمار ہوں گے تو پریشان کرتے رہیں گے, وہ روتے رہیں گے, چیختے رہیں گے. جو بچہ صحت مند ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے. تو میرے بھائی بڑوں کا بھی یہی اصول ہے. آپ اگر گول مٹول ہو گئے ہو, موٹاپے کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے ہو, آپ ہر وقت چڑچڑے رہو گے اور آپ کی بیگم کا بھی موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب خواتین گھروں میں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, گھروں میں کام کاج بھی نہیں ہو رہے. خواتین کا وزن بچہ پیدا کرنے سے بھی مینٹین رہتا ہے. جو بچے نارمل ڈلیوری سے ہوتے رہے, فیڈ کراتی نا, اس سے بھی وزن صحیح رہتا ہے. وہ بھی چھوڑ دیے, ایک دو بچوں کے بعد بچے بھی بند, اب فیڈ بھی نہیں کرا رہی, تو موٹاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن, ہر وقت موڈ آف. پھر بیاں آئے گا تو ذرا سی بات, آپ پھر بیگم کو کوئی نصیحت کرو, ایسے جہیز کے جیسے شہد کے چھتے میں آپ نے ہاتھ دے دیا. نصیحت کرنے کا, نصیحت شروع آپ کرو گے, اس کے بعد حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ایسا حال ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے یہ میں نے, تو میرے پاس آتے میں کہتا ہے شروع کس نے کی تھی بدتمیزی, تم نے کیوں نصیحت کی اس کو, ٹھیک ہے نا, تم نے کیوں سمجھایا, وہ تمہیں ٹیچر تھوڑی مانتی ہے. تو یہ سب جب موڈ خراب ہوتا ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے. صحت خراب ہوگی موڈ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتا ہے نا صحت خراب ہو اور موڈ صحیح ہے, امپاسبل, ناممکن ہے. موڈ ہمیشہ صحت صحیح میں ہی اچھا ہوتا ہے. بیماری تو آزمائش ہے میرے بھائی, اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اور جب اپنی حماقتوں سے بیماریاں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے. بات ذرا لمبی ہو گئی, لیکن میری نظر میں اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اپنی صحتوں کی حفاظت کرو, سمجھ رہے ہو. بہت لمبی بات ہوگی, بس اب جلدی جلدی مختصر سوال کر. میرے کو خاص طور پہ پشاور ہو گیا میرے, ہوئی میری ہتھیلی جوڑی 4 مانگیوں میں بہت زیادہ بیمار ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چھوٹی سی بچی کو صحت عطا فرمائے. السلام, میرا نام ولید ہے اور میں بلوچستان سے ہوں, آپ سے ملاقات کرنے کہاں ہیں, آ جاؤ میرے بھائی. پاکستان میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کے رواج بہت تیزی سے پھیل چکا ہے سوشل میڈیا پر. انفلوئنس اس چیز کو. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان, ٹھیک ٹاک, سب سیٹ ہے. وہاں تو بہت سردی ہے بلوچستان میں یار. کس علاقے کے ہو, کس علاقے کے ہو؟ اللہ حالات بھی درست کر دے اور موسم بھی اچھا. نہیں بلوچستان سے تو کس ایریا سے؟ خوزدار سے. وہاں تو میں گیا ہوں, سردی بہت ہے وہاں. ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے اللہ بلوچستان کے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر انفلوئنس اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, نوجوان اس سے سیکھ کر پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں. کالج یونیورسٹی میں مخلوط ماحول کی وجہ سے آزاد میل جول ہوتا ہے. ماں بھی آہستہ آہستہ قبول کر رہے ہیں. ماں باپ اگر غیرت دکھائیں بھی تو آدھی رات میں دکھاتے ہیں اور نکاح کا انتظام نہیں کرتے, بچوں کو نکاح میں ساتھ دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ان سختیوں سے باغی ہوتے ہیں. دیکھو ماں باپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, بچے کو پہلے پوری آزادی دیتے ہیں, پھر اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. بچے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ نے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیا اور پابندی لگا رہے ہو, چرس پینا منہ توڑ دوں گا میں تیرا, بچہ باغی ہو جاتا ہے. آپ بیٹھنے کیوں دے رہے ہو اس کو چرسیوں میں؟ بچیوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلایا ہوا ہے, بچیوں کی پھر نہ موبائل چیک کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے مجبوری میں کالج یونیورسٹیوں میں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں. وہ بچیوں کو بتایا ہوا ہے بیٹا کوئی بندہ پسند آئے, کوئی آنکھ مٹکے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بتانا, ہم شادی کریں گے آپ کی. اور کنٹرول رکھتے ہیں. ان کی بچیاں کنٹرول میں بھی رہتی ہیں, شادیاں بھی آپس کی رضامندی سے ہوتی ہیں. ادھر ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچی کو فل آزاد چھوڑا ہوا ہے, صبح جا رہی ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یونیورسٹی بھی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے. پھر وہ جناب ڈیٹے مار رہی ہے. پھر جب وہ اپنی مرضی کی شادی کا کہتی ہے تو نہیں ہماری پرمپرا ہے, ہماری بچیاں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. پھر وہ باغی بنتی ہیں. تو میرے بھائی کنٹرول کرو تو پورا کنٹرول کرو, چھوڑنا ہے تو مکمل مادر پدر آزاد کر. اسے بولو بیٹا ہم لوگ کی کوئی پرمپرا نہیں ہے,
ہم خاندانی لوگ ہیں ہی نہیں, ہم پرلے درجے کے بے غیرت, اور کچھ گالیاں اور بھی ہیں, رمضان گزرنے دو اور مسجد کے باہر وہ گالیاں, ہم لوگ وہ ہیں. لہذا جاؤ یونیورسٹی میں پڑھو, چاہے یونیورسٹی جاؤ چاہے ڈیٹے مارو, اب تم 18 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہو, تمہاری اپنی لائف ہے. گورا تو یہی کرتا ہے بھائی, گورا کیا کرتا ہے, تو اپنی لائف ہے, انجوائے کرو لائف کو. ہاں ایک آدھ بچہ ہو جائے تو بتا دینا آ کے. تو ایک طرف ہو جاؤ, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہو نا, نہ مذہب کو فالو کر رہے ہو نہ گورے کو فالو کر رہے ہو, تم یہ چاہ رہے ہو کہ پیڑے ہم مذہب سے کھائیں اور تعلیمی نظام گوروں سے لیں ہم. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا آپس میں. تو یا تو کنٹرول کرو یا بالکل کنٹرول چھوڑ دو, دونوں میں سے اب خود فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. ویلنٹائن ڈے تو بےغیرتی ہے, ایک نمبر کی بےغیرتی. اچھا لوگ کہتے ہیں کیسے بےغیرتی ہے, دیکھو غیرت ہوگی تو بےغیرتی سمجھ میں آتی ہے, بےغیرت کو بےغیرتی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. بھنگی کو بیچارے کو آپ پخانے کی بو سنگھاؤ, آئے گی اس کو؟ عطر فروش کے قریب تھوڑا سا لے کے جاؤ گے وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو بیچارہ جو بھنگی بیچارہ رہتا ہی گندگی میں, اس کو کیا پتا, گائے کو گوبر سے تھوڑی بدبو آتی ہے. تو اس لیے جب غیرت مند لوگوں میں رہو گے تو پتہ چلے گا کہ بےغیرتی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, غیرت بتانے کی چیز نہیں ہے. اچھا میرے بوئی, میں چترال سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہے بھائی؟ چترال سے آئے میرے بھائی, سردی میں آ کیسے گیا میرے بھائی, آ جاؤ. ایک شخص کو زکوٰۃ کی پرچی, اچھا ملاقات کی پرچیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں بھائی, یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. چلو اب تو آ گئے ہیں آپ, اللہ خوش رکھے آپ کو. چترال, اپر چترال, شکر ہے لوور سے آئے ہو, اوپر سے بہت سخت ملتان اسٹیشن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملتان میں سب خیریت ہے. چلو میں لاڑکانہ سے آیا ہوں بھائی جان, لاڑکانہ سے آیا, یہ تو سب بھائی راشد محمد سومرو کے مدرسے سے آئے, ماشاء اللہ. آ جائیں بھی کہاں ہیں مفتی صاحب گجرانوالہ سے محمد فیضان, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو ملاقات ہی میں آدھے ہو جائیں گے ہم. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد ہوتا ہے پتھری کی وجہ سے, تو اس کو روزہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ بلوچستان سے علیہ السلام. ڈاکٹر سے پوچھیں, اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھے گی, نقصان ہوگا, تو چھوڑ سکتے ہیں. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ سب سیٹ ہے. بس آپ لوگ بیٹھ جائیں یار, بہت زیادہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لاہور اسٹیشن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو چلو شاباش, بچہ بیٹھ جا بچہ. جی 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 جی, اکیلے میں پوچھنا ہے, ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اگر کیا اچھا ماشاء اللہ کہہ رہا آپ نے حفظ کی دعا دی تھی, میں حافظ بن چکا ہوں. ویری گڈ, دل سے دعا, اللہ آپ کو نیک صالح بنائے اور عالم دین بنائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد پتھری کی وجہ سے, بھائی روزہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے چھوڑو تو چھوڑ سکتے ہیں. جمعے کی نماز کو کب نافذ کیا گیا اور اسے نماز ظہر کا بھی حصہ کیوں بنا دیا گیا, واضح کریں. مدینہ میں جمعہ فرض ہوا ہے, قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, ظہر کا حصہ بنا دیا گیا اس کو. اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا حرام روزی کمانے, حرام کھانے والے کی نماز عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی نمازوں کو ضائع کرتا ہے. البتہ ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں آپ, بلکہ فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال, لیکن نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی. تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے, چاہے حرام ہی کھا رہا ہو, اور حرام بھی چھوڑنا ہے. اگر قرض کی رقم بہت زیادہ ہو اور اگر ادائیگی کرنے کی کوئی راستہ نہ ہو, تو کیا خودکشی حلال ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خودکشی کرنی ہونی چاہیے نا, تم تو کھا گئے ہو. عجیب بات ہے یار, کھا کے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے. اگر آپ کو میں غیرت مند ہوں, مجھے ٹینشن اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں پیسے کیسے دوں گا, اتنے غیرت مند ہو تو کھائے کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہو کھائے نہیں ہے, میں نے تو لیے تھے کہ واپس کر دوں گا. تو جب واپسی کا کوئی تمہارے پاس بندوبست ہی نہیں تھا تو لیے کیوں؟ بہرحال خودکشی حرام تھی, حرام ہے اور حرام رہے گی. خودکشی کر لی تو قیامت تک اللہ اسی عذاب میں آپ کو وہی عذاب دے گا جس عذاب میں اپنے آپ کو مارا ہے. اور دنیا میں ہر غم, چاہے کتنا ہی بڑا غم ہو, کچھ دنوں میں انسان عادی ہو جاتا ہے. کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. پیسے کھانے کی عادت اسی طرح تو لوگوں کو پڑتی ہے, تھوڑے دن میں ٹینشن ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں اب چلو آپ یہ دوبارہ کام نہ کریں, نہ لیں کسی سے قرضہ, لیکن خودکشی نہ کریں. ہم اپنے علاقے میں جمعے کی نماز پڑھ کر آئے تھے, پھر یہاں دوبارہ پڑھ لی, ٹھیک ہے, نفل ہو جاتی ہے دوسری دفعہ, 2 نفل ہو گئے آپ کے.
اگر شوہر یا بیوی کے انتقال کو 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو تو اس قبر میں بیوی یا شوہر کی تدفین کی جا سکتی ہے یا بیٹے کی قبر میں والدہ کی جا سکتی ہے؟ 10 سال کے بعد اس قبر کو مسمار کرنا جائز ہے, اس میں نیا مردہ دفنا سکتے ہیں 10 سال کے بعد. اور اگر پرانے مردے کی کچھ باقیات ہیں تو ہڈیوں کو کنارے پہ لگا دیا جائے, پھر اس میں نیا مردہ دفنا سکتے. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان 0 میٹر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی قبریں چل رہی ہیں اور یہ بھی نہیں پتا اس میں مردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. بعض تو مزار ایسے ہیں جس میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی کسی نے جھنڈا لگا دیا تو وہ مزار بن گیا. اگر 10 گزر گیا وہ. اچھا, بیوی کی قبر میں شوہر کو نہ دفنائے, ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے. وہاں کینیڈا میں ایک صاحب, مذاق ہے یہ سیریس نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے, کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی عمر 95 سال اور والدہ کی عمر 80 سال ہے. میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ آپ کے والد 95 تک پہنچ گئے. نہیں آئی سمجھ میں بھائی؟ آپ کی والدہ کے ہوتے ہوئے, یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر 90 کراس کر گیا, تو یہ کمال کس کا ہے؟ کیونکہ خواتین ایسا ہونے دیتی نہیں ہیں. بھائی میں نے تو دیکھا ہے 60 کے بعد 70 بڑی مشکل سے شادی شدہ آدمی پہنچتا ہے. تو میں نے کہا یار آپ کے باپ کو انہوں نے 95 تک پہنچنے دیا, یہ آپ کی ماں کو کیا ہے؟ سلوٹ ہے. اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے جن کے ابا کو وہ 70 کراس کرنے دے دیں. اب یہ مذاق ہے یار, کوئی کلپ بنا کے نہ چلا دے, یہ چلے جانے دیں اس کو. لیکن میں خواتین سے معذرت کر رہا ہوں, یہ میں نے صرف مذاق کیا ہے یار. وہ پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے. یہ ہو بھی تو یہی رہا ہے نا, اب کیا کریں. بیوہ عورتیں نام بہت سنی ہے, رنڈوے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں 1. یہ خاتون بیوہ ہیں, یہ خاتون بیوہ ہیں, رنڈوے مارکیٹ میں ملیں گے ہی نہیں آپ. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی عمر ویسے ہی زیادہ عمر میں شادی کرتا ہے, یا وہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے. وجہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن رنڈوے بہت کم ہوتے ہیں, بیوہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسلام میں تصویر بنانے جائز ہے, اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. اچھا یہ ہو چکا ہے. بس یہاں سے بس ایک سوال لے لیں, یہ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جلدی جلدی میرے بھائی. پشاور کی جماعت 5 منٹ مل جائے. پشاور کی جماعت آئی ہوئی ہے, چلیں 5 منٹ مل لیتے ہیں. یہ بھائی کو اکیلے میں ٹائم دے دیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جلدی سے پوچھیں سوال. بس اب مزید کوئی ملاقات نہیں ہوگی بھائی, جو سوال پوچھنے پوچھ لیں. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بندے کا ایک کام ہو, بندہ بولے کہ میرا یہ کام ہو جائے, تو اس کے لیے ایک منت مانتا ہے, اور بہت زیادہ, جیسے کہ کوئی بائک گم ہو گئی یا کوئی چیز بندے سے چلا گیا یا کوئی بندہ ہی چھوٹ جائے, تو وہ ٹینشن میں آ کے بہت زیادہ منت مان لیتے, بہت زیادہ. تو بعد میں وہ اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی. منت میں اگر یہ منت مانی کہ میری بائک گھوم گئی ہے, اے اللہ اگر یہ بائک مل گئی تو میں یہ کام کروں گا, تو وہ کرنا پڑے گا, وہ چاہے وہ بہت زیادہ ہو. لیکن منت میں زبان سے بولا ہو, صرف دل کی نیت سے منت نہیں ہوتی. اور اس میں اگر یہ کہ وہ ملی نہیں تو پھر پوری کرنا لازم نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو کہ وہ شروع میں اس ٹائم پہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ بول گیا, اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ مل گئی تو مل گئی, نہیں منت ریورس گیئر نہیں ہے منت میں. مطلب یہ کہ تبھی منت ماننے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولے اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو وہ نہیں ہے. مطلب شروع میں وہ ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ کہ بس ہوش و حواس کی صورت میں اس نے منت مانی کہ اللہ اگر بائک نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں, مل گئی تو یہ کروں گا میں, بشرطے کہ جس کام کا کہا وہ عبادت ہو. ایسے منت نہیں ہوتی جو عبادت ہی نہیں ہے. میری بائک مل گئی تو اس کھمبے پہ چڑھوں گا, وہ نہیں, وہ کچھ نہیں ہوگا. میری بائک مل گئی, عبادت بھی ہو, عبادت مقصودہ ہو, اور اس کی جنس میں سے فرض عبادت بھی ہو. تو نماز کی منت ہوتی ہے, صدقے کی منت ہوتی ہے, روزے کی منت ہوتی ہے, حج عمرے کی منت ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ اس کے علاوہ کی تلاوت قرآن کی منت واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, یہ آئے ہوں تینوں دوست ہیں پٹگرام, اور جلدی میرے بھائی جلدی چلنا. کیا کہہ رہے ہیں بھائی پٹگرام؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو نا جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں اور جس بندے کو جو نا دنیا ذلیل کرتی ہے نا, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے یا مخلوق کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے؟ دیکھو واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. ہمیں جس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے نا, اگر اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے.
حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے. تو اس لیے پبلک کے کسی کو ذلیل کرنے یا عزت دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اگر عزت ہے تو یہ حق، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اگر لوگ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مہین کے الفاظ استعمال کرتا تھا. مہین کا مطلب ہی معاذ اللہ اردو میں ذلیل بنتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر. لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا وہ. فرعون تو کیا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ان کو کہتا تھا ایسے معاذ اللہ. تو حق کے ساتھ انسان کھڑا ہو، پھر لوگ ذلیل کر بھی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس ذلت کو خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان سمجھا جائے گا، جو پیغمبروں پہ بھی امتحان آیا ہے. اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اصل عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. تو جو اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے وہی اصل میں عزت دار ہے. جو اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہا وہ عزت دار ہو کے بھی عزت دار نہیں ہے. تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہو پھر ذلیل ہو رہے ہو، پھر یہ خدا کی طرف سے چماٹے ہیں، پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عمل دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ ذلت آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر برا عمل ہے پھر ذلیل ہو رہے ہو تو یہ تمہیں گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے الٹی الٹی حرکتیں کی ہیں، ذلیل ہوئے پھر وہ، اور عبرت کا نشان دنیا کے سامنے بنائے. تو یہ عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور سچی مچی کا آخری سوال اب لے لیتے ہیں. یہاں سے بہت سے لوگ بےچارے وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، تو اب یہاں کے لوگوں کا پہلے حق ہے نا، ہم پرچیاں لے. جناب یہ پرچیاں بھی یہیں کے لوگ لکھ کے دیتے ہیں. جناب جلدی سے پوچھیں، نہ پوچھیں. یہ بائک پہ آج کل یہ خواتین چلتی ہے تو بائکیں، ہاں بائک ینگو جیسا ایپ بنایا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ یار میں اس کے بالکل قائل نہیں ہوں. خواتین کو بائک نہیں چلانے دینی چاہیے. اتنے خطرناک حادثات ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے، بیچاری وہ سلپ ہوئی ہے اور اس کے چیتھڑے اڑ گئے، پیچھے گاڑی نے کچل دیا. نہیں اس کے بارے میں نہیں، وہ آپ جاتے نا وہ ریڈ لیتی ہے خواتین بائک منگاتی، مردوں کے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں ہے. وہ رائڈ منگواتی ہیں، مردوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. وہی بات ہے، غیرت جب نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. غیرت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. تو مردوں کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں. جی ہم تو دیور کو بھابھی بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے بائک پہ. دیور نہیں بٹھا کے لے جا سکتا بھابھی کو، نہ سالی کو لے جا سکتا ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ کیا کالے جادو کا؟ کالا جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے یقین کر لیں آپ پہ کالا جادو نہیں ہے، نہ پیلا، نہ کالا، نہ ہرا، نہ گلابی. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں. عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابھی میں کینیڈا گیا ہوں، وہاں کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں، انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ میں بہت سو کا علاج ہم نے رقیہ سے کیا ہے. مسجد کے امام کو کہا کہ اس پہ دم کرو، ٹھیک ہو گیا بندہ. تو غیر مسلم بھی اس کو ماننے لگے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ ماننے لگے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پہ کچھ جنات اور شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں. اس کا حل یہ ہے کہ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے آپ دم کریں. میں نے ملیشیا میں ولاگ بھی بنایا تھا، مسیحی لوگ تھے اور کچھ غیر مسلم تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سورہ رحمان اپنے اوپر دم کرواتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ تو غیر مسلم بھی ماننے لگے کہ قرآن پڑھ کے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ عاملوں کے پاس جاتے ہو، وہ بیڑا غرق کرتے ہیں آپ کا. تو اس لیے میرے بھائی سیدھا سیدھا کسی عامل کے پاس مت جاؤ، اپنی مسجد کے امام سے بول دو یا خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو. اگر کوئی شیطانی اثرات ہوں گے اس سے ختم ہو جائیں گے. ختم نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. شیطانی اثرات